کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اہل فرعون کون تھے، کہاں تھے اور کیسے ختم ہوئے؟ آل فرعون مصری شاہی خاندان تھا جس کی سلطنت دریائے نیل کے آس پاس بنتی اور بکھرتی رہتی تھی، کیونکہ ہر بار فرعونی سلطنت پر باہر سے کوئی بڑی طاقت مثلاً یونانی، رومی یا ایرانی حملہ کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیتے، پھر دوبارہ آزادی پا کر فرعون اپنی سلطنت بنا لیتے۔ فرعونی عروج و زوال کے ایسے تقریباً 33 دور گزرے۔ مختصراً ترین فرعونی دور صرف 6 سال کا تھا اور طویل ترین دور 275 سال رہا۔ ان قدیمی مصری سلطنتوں میں بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ لفظ فرعون کا ترجمہ ہے سورج کا بیٹا، اونچے گھر کی اولاد، خدا کا بیٹا وغیرہ۔ بادشاہ کا وزیر اعظم حمان کہلاتا تھا۔ حمان کے نیچے تمام وزیر کام کرتے تھے۔ فرعون کی فوج اور میگا پروجیکٹ حمان کے تحت ہوا کرتے تھے۔ سورہ قصص کی آیات 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تاکہ میں اس میں سے موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ آخری ادوار میں فرعونی سلطنت پر عورتوں کی حکومت رہی۔ ان فرعونی کوئنز کو کلوپترا کہا جاتا ہے۔ 7ویں کلوپترا آل فرعون کی آخری حکمران تھی جو پہلے سے ہی رومی بادشاہ کے ماتحت حکومت کر رہی تھی۔ بالآخر رومیوں نے فرعونی سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 30 سال پہلے کر دیا۔ اس کے بعد کوئی فرعونی سلطنت قائم نہ ہو سکی۔ آل فرعون نے بار بار خدائی قانون کی سرکشی دکھائی، مثلاً بادشاہ خود کو عوام کا پالن ہار کہلاتا اور بعض خود کو سجدہ بھی کراتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے قبل فرعون فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ آل فرعون بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ کوئی بھی مصری کسی بھی اسرائیلی کی توہین کر سکتا تھا، اسے سزا دے سکتا تھا۔ ایسے ہی ایک واقعے میں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں ایک مصری قتل ہو گیا۔ کسی خاندان یا قبیلے میں بادشاہ کی فرما برداری میں کوتاہی ہو جاتی تو ان کے مردوں کو فرعونی فوج اٹھا کر مار دیتی، بچوں کو لاپتہ یا ذبح کر دیتے، عورتوں اور بوڑھوں کو ذلت آمیز حالت میں رکھتے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کو فرعون کی بیوی آسیہ نے گود لے لیا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ اور بعد میں ان کے بھائی ہارون کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آل فرعون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ اس کا مقابلہ کیا، مناظرہ کروایا، معجزات طلب کیے، جادوگروں سے مقابلہ کرایا۔ حضرت موسیٰ نے ثابت قدمی سے آل فرعون کا مقابلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے پیروکاروں نے ابھی بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو مزید نئے نئے طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ نے اس طرح دعا مانگی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ پاک نے فرعونوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط کیا۔ ان میں سے ایک طوفان یہ تھا کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہر طرف اندھیرا ہو گیا، پھر طوفانی بارشیں ہوئی جن سے گھر گھر پانی بھر گیا۔ سیلاب کا پانی کندھوں اور گردنوں تک گھروں میں بھر جاتا، کیچڑ اور سیلاب کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات مسلسل بارش اور طوفانی ہوا کے تھپڑوں سے برباد ہو گئے۔ یہ بارش مسلسل 7 دن ہوتی رہی۔ معجزہ یہ تھا کہ بارش کا سیلابی پانی بنی اسرائیل کے گھروں کا رخ نہیں کرتا تھا، وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ اور بالآخر فرعونوں نے عاجز ہو کر حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ یہ مصیبت ختم ہوتے ہی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تو طوفان تھم گیا، بارش کا پانی ملنے سے زمین نے پہلے سے زیادہ سبزہ نکالنا شروع کر دیا۔ موسم خوشگوار اور ہریالی دیکھ کر فرعونی پھر اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ خیریت سے گزر گیا، پھر فرعونی اپنی پرانی روش پر لوٹنے لگے تو اللہ نے ان پر دوبارہ قہر نازل فرمایا۔ یہ قہر ٹڈیوں کی شکل میں تھا۔ اس بار چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کے کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ بالآخر دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، دعا کی درخواست کی اور یقین دلایا کہ عذاب رفع و دفع ہو جائے گا، ہم فوراً ہی ایمان لے آئیں گے۔
آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب ٹل گیا۔ پھر ایک ماہ تک یہ لوگ نہایت آرام و راحت میں رہے اور اس بار پھر وعدہ خلافی کی۔ ایک ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اناجوں اور پھلوں میں کثرت سے جوئیں بھیجیں۔ جوؤں نے غلہ گوداموں پھلوں پر حملہ کیا، بہت کم خوراک کھانے کے قابل بچی۔ یہ جوئیں تیار فصلوں کو تباہ کر دیتی، فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں بے بس کر دیتی۔ فرعونی قوم بالوں میں خارش اور جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ عذاب بھی 7 دن جاری رہا۔ اس بار حضرت موسیٰ کو خود فرعونوں پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 7 دن بعد ان کا عذاب ختم کر دیا۔ 1 مہینہ سکون سے رہے، پھر بھی فرعونوں نے ہدایت نہ پکڑی تو چوتھی بار ایک نیا عذاب پیدا ہو گیا۔ مینڈک فرعونی عوام کے گھروں گلیوں میں اچانک بے شمار پیدا ہو گئے۔ لوگ گھر یا باہر جہاں بیٹھتے آس پاس مینڈکوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ مینڈکوں کے بچے کپڑوں، بستروں، برتنوں غرض ہر جگہ بے دھڑک گھسے چلے جاتے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے چلے گئے۔ بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کیے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا فرمائی اور 7ویں دن یہ عذاب پھر اٹھا لیا گیا، لیکن مردود قوم پھر راحت ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے لگی۔ تو مینڈک والا عذاب ختم ہونے کے ٹھیک 1 ماہ بعد ایک نئے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس بار عذاب خون کی شکل میں آیا۔ آل فرعون کے علاقوں میں ہر چیز سرخ ہو کر خون جیسی باس مارنے لگی، یہاں تک کہ کنوؤں، ٹینکیوں، برتنوں کا پانی لال سرخ ہو کر بدبودار ہو گیا۔ جب فرعونی بنی اسرائیل کے علاقوں میں کسی برتن سے منہ لگا کر پانی پیتے، وہ بھی سرخ ہو کر بدبودار ہو جاتا۔ البتہ ایمان والوں پر اس عذاب کا اثر نہ ہوا۔ عام عوام میں یہ بات ایک محاورہ بن گئی کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں تو موسیٰ کے لوگوں کے لیے وہ پانی ہی رہتا ہے، مگر ہم فرعونیوں کے لیے منہ لگاتے ہی پانی خون جیسا بن جاتا ہے۔ جب ان عذابوں کے بعد بھی فرعونی حکومت اور اس کے سہولت کاروں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف خاموشی سے ہجرت کر جائیں۔ فرعون کی CID کو خبر ملتے ہی فرعونی آرمی نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا شروع کر دیا اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان سرکشوں کو ریڈ سی میں خلیج میں ڈبو دیا، جو موجودہ ملک اردن کے بارڈر سے لگتی ہے۔ قرآن پاک میں ان 5 عذابوں اور فرعون بادشاہ کا اپنی آرمی سمیت ڈبوئے جانے کی اس طرح بیان فرمایا: تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا۔ وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے: اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، تبھی وہ پھر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، پھر انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔